कॉल करो तो 10 दफ़ा कट जाती है, तो बताएं कि इंटरनेट कैसे आएगा। अगर सारा दिन बच्चे टीवी के आगे चिमटे रहेंगे तो बताएं कमाएगा कौन, रोज़ी रोटी का क्या करेंगे। 10वीं का बड़ा बच्चा होता है, 11वीं का बड़ा बच्चा होता है, तो वो नौकरी काम छोड़ के, मजदूरी छोड़ के सारा दिन टीवी के आगे बैठा रहे। अस्सलाम वालेकुम। जर्सी असर के साथ मैं हूँ राबिया रहमान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक जाने माने तालीमी इदारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हुकूमत, तलबा, असातिज़ा और वालिदैन में ऑनलाइन तालीम के हवाले से कशीदगी चल रही है। इसी हवाले से आज हम इस अकेडमी में आए हैं, जहां हमें खुशकिस्मती से एक वालिदा भी मिल गई हैं, जिनसे हम आज तालीमी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप पहले तो मुझे ये बताएं कि ऑनलाइन क्लासेस में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? तो ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इम्पैक्ट हैं कि हम मेंशन करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि बहुत बड़ा डिफरेंस है फ़िज़िकल में, फ़ेस टू फेस में और ऑनलाइन में। यानी जो टीचर्स चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को फ़ेस टू फेस या फ़िज़िकल क्लास में पहुँचाया जाए या सिखाया जाए, वो ऑनलाइन क्लासेस में आप नहीं पहुँचा पा सकते। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैं मेन 2 रीज़न पेश करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे इलाके हैं जो बहुत ही बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वहाँ पे 3G नहीं होता तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगे? वो स्टूडेंट तो रहेंगे। एक वो साइड है जिनकी अप्रोच है कि वहाँ पे वाईफाई सिस्टम है, नेट है, 3G है, अवेलेबल है। वो उसमें कुछ केसेस ये है, लिमिटिंग केसेस, कि वो जब बच्चे ऑनलाइन क्लास के लिए आते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। एक तो ये कि 40-45 मिनट्स का क्लास होता है, तो जब टीचर आता है, क्लास का टाइमिंग हो जाता है, तो बच्चे आने में, सारे प्रेजेंट होने में, इसमें भी टाइम वेस्ट होता है। फिर कुछ बच्चे दरमियान में कहते हैं कि सर आवाज़ नहीं आ रही, सर सिग्नल का इशू है, सर स्क्रीन का इशू है, तो उसको सेट करने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर ये होता है कि ऑनलाइन में ये होता है कि हर बच्चे को अपने टाइम देना होता है, हर बच्चे के क्वेश्चनिंग का आंसर करना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो एक जो चीज़ है कि एक वो एरियाज़ हैं जहाँ पे बिल्कुल नेट की सहूलत ही नहीं है, एक वो एरियाज़ है जहाँ पे नेट की सहूलत है लेकिन फिर भी इश्यूज़ होते हैं। बच्चे होते हैं, इतने एक्सपर्ट नहीं होते कि उनको सारी चीज़ों का पता हो। लेकिन फिर मैं जो है ना, स्पेशली जो एजुकेशन मिनिस्टर्स है, जितने भी हैं, इनसे भी ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि प्रमोशन सिर्फ वाहिद हल नहीं है ये। चलो ठीक है, हम ये मानते हैं कि कोरोना क्राइसिस से हमने गुजरना है, ये एक वबा है और हम स्टूडेंट्स के एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ये हमारा मुस्तकबिल है और हम इस पे हम रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन जो पॉलिसी आप बनाते हैं या आप ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, तो पहले से ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट आप मेंशन करें जिसमें हर बच्चे का फ़ायदा हो। हमारा मकसद क्या होता है कि हर बच्चे का फ़ायदा और बच्चे का लॉस मिनिमम हो जाए। लॉस तो वैसे ही होता है, ऑनलाइन और फिज़िकल में बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन उस लॉस को हमने मिनिमाइज़ करना है। तो यानी कि एक बैलेंस रखना है कि वो बच्चे जो बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं लेते, उनको प्रमोट किया जाता है। चलो प्रमोट तो किया, लेकिन उसका बहस तो ख़राब हो गया, क्या सीखा उसने? बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं कि वो उनको ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी प्रॉपरली नहीं होते हैं। ये इशू होता है कि अटेंडेंस के दौरान ये होता है कि चलो क्लास में तो आ गया, अब हमें ये पता नहीं चला कि कोई बच्चा जो है ना वो उधर कहीं और पे है, उसने गूगल ओपन किया हुआ है, वो किसी के साथ चैट कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो कॉल भी बाज़ दफ़ा नहीं होती। तो बहुत ये भी काफ़ी इशू है। अब क्लास हो गया, हमें ये पता नहीं चला कि बच्चे ने सही से सीखा नहीं सीखा। तो दरमियान में कुछ बच्चे ये भी कहते हैं, ये भी सच हो या झूठ हो, कि सर आवाज़ नहीं आ रही, सर मसला है, फ़ौरन चले जाते हैं। अब हर बच्चे के घर तो हम नहीं जा सकते कि बेटा आपका क्या मसला है, बेटा कल आपको क्या मसला हुआ था। मुख्तलिफ़ जगहों से जो ना क्लास अटेंड करते हैं स्टूडेंट्स, तो हॉस्टल्स भी बंद हो जाते हैं, घर चले जाते हैं, और हर एरिया में नेट की जो क्वालिटी होती है वो इतनी ठीक नहीं होती। तो लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं तो कुछ ऐसे पॉलिसी बनाया करें कि सबके लिए फिजिबल हो, सबके लिए बैलेंस हो और फ़ायदा हो। ठीक है, और आपको लगता है कि पॉलिसीज़ के अलावा टीचर्स को ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत है? एग्जैक्टली, ये भी इस बहुत अच्छा पॉइंट है कि टीचर को ट्रेनिंग देने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर अगर एक्सपर्ट ना हो कि मैंने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो तो मिस्टेक करेंगे, लेकिन टीचर को ये ट्रेनिंग देना चाहिए कि आपने बच्चों को कैसे जो है ना फोर्स करना है, कैसे उनको अपने ट्रैक पे लाना है कि उसका लॉस कम हो जाए, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाए। आपने कुछ उस तरह यूनिक करना है उसके साथ कि उसका इंटरेस्ट भी बढ़ जाए और उसकी जो प्रेजेंस है वो सिक्योर हो जाए।
یعنی آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے, ان کے پیرنٹس سے کنٹیکٹ میں رہنا ہے, یا بچوں کے ساتھ ڈیورنگ کلاس کچھ اس طرح ایکٹیویٹیز آپ نے کرنی ہے کہ بچہ بالکل کنسنٹریٹ رہے آپ کے لیکچر پہ, کہ اس ٹیچر کے کچھ یہ طریقہ ہے, مجھ سے پوچھا جائے گا, لیکچر میں پوچھا جائے گا, کل کو پریویس کلاس کی سمری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو کچھ ایسی یونیک پوائنٹس ہونے چاہیے, ٹریکس ہونے چاہیے کہ بچہ جو ہے آپ کے ساتھ لنک رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو ہر ایک کے پاس ہائی پروفائل گیجٹس ہوتے نہیں ہیں, دوسری بات ہے کہ ہمارے یہاں انٹرنیٹ کی سپیڈ ہر جگہ پہ ٹھیک نہیں آتی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہائی پروفائل گیجٹس کے بغیر اور سپیڈ کے بغیر بھی یہ کام چل جائے گا آن لائن تعلیم والا؟ جو بگ سٹیز ہیں, بڑے بڑے شہر ہیں, وہاں پر تو ہائی پروفائل گیجٹس موجود ہیں, لیکن دوبارہ ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں اگر بیکورڈ سٹیز میں جائیں, ٹھیک ہے, ٹاؤنز میں جائیں, تو وہاں پر یہ جو فیسلٹیز ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, فرسٹ آف آل یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرے اس طرح کی چیزیں, ڈیوائسز پرووائڈ کرے. پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ ٹیچرز ہیں ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کو ٹرین کرے. ٹرین کرنے کے بعد جو ٹیچرز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دیں گے. اس کے بعد جو ہے ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ جو ہے وہ ہائی پروفائل گیجٹس کو ہم لوگ رن کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ مجھے بتائیں کہ آن لائن کلاسز میں ایسا ہوتا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ٹیچر کو رکھنا بہت مشکل لگتا ہے, تو اس سلسلے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آن لائن کلاسز کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس بھی موسٹ آف, جیسا کہ یہی میں بات کروں گا اگین کہ بیکورڈ ٹاؤنس اور بیکورڈ سٹیز میں جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ نیٹ کا ایشو چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ لوگوں کے پاس ڈیوائسز بھی نہیں ہیں, اس طرح کی ہائی پروفائل ڈیوائسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ تو یہ ایشو رہے گا. اسٹوڈنٹ آئے گا, اسٹوڈنٹ آنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے پریزنٹ ہوگا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہے گا کہ ایشو ہے, اب وائس کا ایشو ہے, یا میرا نیٹ نہیں آ رہا, یا پھر یہ کہے گا کہ جو ہے وہ جو پکچر کوالٹی ہے, یا یہ کہیں گے ویڈیو نہیں آ رہی ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اس وٹ ایور جو بھی ہے, ریزن ایک ہی ہے کہ ہمارے پاس ہائی پروفائل گیجٹس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ جو فیسلٹیز ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے, SOPs کو فالو کر رہے ہیں, تو آن لائن کلاسز کی بجائے فزیکل ہو جانی چاہیے پھر؟ جی, میں فزیکل کلاسز کو پریپیئر کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ آن لائن کلاسز لیتے ہیں تو ٹیچرز کی بچے جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوتے. بعض دفعہ آن لائن کلاسز کے بہانے وہ گوگل وغیرہ یوز کرتے ہیں, چیٹ وغیرہ کرتے ہیں, اور ٹیچرز کی بات بھی نہیں مانتے. اٹینڈنس بھی پراپر نہیں, بس اٹینڈنس کے لیے آتے ہیں اور لگا کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ آن لائن پڑھ کے ہم لوگ بورڈ کے امتحانات دے سکتے ہیں؟ اتنی اس قابل تیاری ہو جاتی ہے ہماری کہ ہم پیپرز دے سکیں بورڈ کے؟ پاس ہونے والی تو ہو جاتی ہے, پر اگر آپ کہیں کہ ایک اچھے نمبر آپ اچیو کر سکیں تو وہ بالکل بھی نہیں ہوتی. آپ کا فیوچر ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اگر آن لائن پڑھتے ہیں تو پھر ایگزامس بھی آن لائن ہونے چاہیے, اور اگر ہم فزیکل پڑھتے ہیں تو ایگزامس پھر فزیکل ہو جائیں تو پھر اتنا پرابلم نہیں ہوتا. ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم آن لائن پڑھتے ہیں تو پیپرز بھی آن لائن ہوں, نہ کہ فزیکل ہوں, اور اگر پیپرز فزیکل ہو سکتے ہیں تو ہمیں فزیکل پڑھنے دیا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مجھے بتاؤ, آپ اس حق میں ہو کہ آن لائن پیپرز ہوں, اور آن لائن اگر کلاسز ہو رہی ہیں تو آن لائن پیپرز ہونے چاہیے نہ کہ فزیکل؟ جی بالکل, اگر آن لائن کلاس ہو رہی ہے تو پیپر بھی آن لائن ہونے چاہیے, کیونکہ فزیکل میں ہم جتنا انٹریکشن ہو سکتے ہیں ہماری ٹیچر سے اچھی, وہ ایز کمپیئر ٹو آن لائن نہیں ہو سکتی. تو اگر آن لائن پیپرز ہو رہے ہیں, اگر آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں تو پیپرز بھی آن لائن ہونے چاہیے, اور اگر فزیکل کلاسز ہو رہی ہیں تو پیپرز بھی فزیکل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ SOPs فالو آپ لوگ کر لیتے ہیں, تو فزیکل کلاسز ہی ہونی چاہیے لانگ ٹرم میں, اور پیپرز بھی فزیکل ہو جائیں, یہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل فزیکل ہونے چاہیے, کیونکہ زیادہ تر ہم ٹیچر سے سوال کر سکتے ہیں فزیکلی آ کر. آن لائن اتنے نہیں ہوتے, ٹیچرز بھی ہوتے ہیں تھوڑا سا آنسرز نہیں دیتے صحیح طریقے سے, اور جب ہم فزیکلی پوچھتے ہیں وہ ڈیٹیل میں آنسر ہمیں مل سکتا ہے, اور آن لائن میں ہمیں اتنا ڈیٹیل میں آنسر نہیں مل سکتا ہے ٹیچر سے. اگر فزیکل پڑھیں گے تو فزیکل پیپر لیں, آن لائن پڑھیں گے تو آن لائن پیپر لیں. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, آپ ان کے حق میں ہیں یا فزیکل کلاسز کو ہی پریفر کرنا چاہتی ہیں؟ میں فزیکل کلاسز کو پریفر کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ آن لائن کلاسز میں بہت سارے پرابلمس ہوتی ہیں اور سمجھ بھی کچھ نہیں آتا. آپ کہہ رہی ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتا, تو آن لائن کلاسز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں سمجھ نہیں آتا, اس کی وجہ بیسک کیا ہو سکتی ہے؟ کہ جو فزیکل جیسے ہمیں کلاس میں ٹیچر سمجھا رہے ہوتے ہیں, آن لائن کلاسز میں اس طرح سے نہیں سمجھایا جاتا. آن لائن ویڈیو کوئی ہوتی ہے یا پھر نوٹس سامنے وہ آئے ہوئے ہوتے, تو اس میں صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتا. آپ مجھے بتائیں کہ کبھی ہمارے پاس ہائی پروفائل گیجٹس نہیں ہوتے, کبھی ٹیچر کی آپ کو سمجھ نہیں آتی, کبھی ٹیچر آپ کو نہیں دیکھ پاتی,
تو ان مسائل کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لانگ ٹرم میں ہمیں آن لائن کلاسز لینی چاہیے؟ نہیں، آن لائن کلاسز نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم بیکورڈ ایریاز میں دیکھتے ہیں ان کے پاس کوئی گیجٹس نہیں ہوتے، انٹرنیٹ ایشوز ہوتے ہیں، ان کے پاس انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی. اگر ہم بیکورڈ ایریاز میں سگنلز ان کے پاس نیٹ ہو بھی تو ایسے سگنلز نہیں آتے، انہیں ٹیکنالوجیز کا یوز نہیں آتا. تو مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے فزیکل کلاسز لینی چاہیے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو SOPs کا اطلاق ہوا ہے تعلیمی اداروں میں، آپ کے ادارے کی اس کے بارے میں کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ SOPs فالو کرنا ہر سٹیزن کی جو ہے وہ نیڈ بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور ایز اے سٹیزن ہمیں اس چیز کو فلفل بھی کرنا چاہیے. سیکنڈ یہ کہ ہم نے جو اپنے ادارے کی اسٹریٹجیز بنائی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے مختلف سینیٹائزنگ پوائنٹس باہر بنائے ہوئے ہیں. اور فرسٹ آف آل جو ہمارا گیٹ کیپر ہے وہ سب سے پہلے جو بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے اس کا فرسٹ آف آل وہ ٹیمپریچر چیک کرتا ہے، دین اس کو سینیٹائز کرتا ہے، دین وہ اندر جاتا ہے. اور وداؤٹ ماسک ہم بالکل بھی کسی بچے کو اندر نہیں آنے دیتے. پھر یہ کہ ایسے کلاس روم جن کے اندر مور دین 20 اسٹوڈنٹس تھے، جن کی اسٹرینتھ زیادہ تھی، تو ان کو ہم نے سیکنڈ سیکشن میں شفٹ کر دیا ہے. تو ایک روم میں میکسیمم جو ہے ہم 20 اسٹوڈنٹس کو بٹھاتے ہیں وتھ پراپر جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، اس کے اکارڈنگلی ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ایک بہت اچھا ہمارا جو ہے وہ ڈسپلن مینٹین ہوا ہے SOPs کے پوائنٹ آف ویو سے. اور یہ بالکل سختی سے ہم جو ہے، میں خود بلکہ بذات خود میں 3 سے 4 راؤنڈ لگاتا ہوں کلاسز کے اندر اس چیز کو دیکھنے کے لیے، آبزرو کرنے کے لیے، کہیں ایسا تو نہیں SOPs فالو نہ ہو رہی ہوں جس سے ہمیں نقصان ہو. تو وہ ایسا ہے کہ اب تو خیر بچوں کی ایک روٹین بن گئی ہے، وہ خود بخود اس کی عادی ہو چکی ہے، ہمیں روز بتانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. تو الحمدللہ پوری SOPs جو ہیں ہر لحاظ سے فالو اپ ہو رہی ہیں. تھینک یو سو مچ.